راولپنڈی سے بھائی محمد ابراہیم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ غلامی والا سلسلہ اسلام نے کیوں شروع کیا؟ حالانکہ کسی انسان کو غلام بنانے کو ہر ذی شعور برا سمجھتا ہے، اور اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، پھر اس میں یہ طریقہ کیسے رائج ہو گیا؟ غیر مسلم بھی اس طریقہ پر اعتراض کرتے ہیں، برائے مہربانی جواب ضرور عنایت کیجیے گا۔ محمد ابراہیم۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ غلامی والا سلسلہ اسلام نے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ تو اسلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، پہلے سے ہی غلام بنتے آ رہے تھے۔ البتہ آپ نے اسلام کی بات کی ہے، اس لیے میں مذہب اسلام میں جو رقیت کا معاملہ ہے، غلامی کا معاملہ ہے، میں اس کو واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، آپ نے کہا کہ ہر ذی شعور اس کو برا سمجھتا ہے۔ جب اسلام کی حکمت ان کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہر ذی شعور اس کو سراہے گا اور اس کو پسند کرے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں غلامی والا سلسلہ کیسے چلتا ہے، اسلام میں غلام کیسے بنتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کی، کفار کے بعض لوگ مارے گئے، بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہو گئے۔ یہ جو گرفتار ہو کے آ گئے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ وہ تین طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آ سکتے تھے۔ ایک پہلا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے پاس گرفتار ہو کر آئے ہیں، جو نہتے ہیں ہمارے پاس ہیں، ہماری قید میں ہیں، ان کو قتل کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ان کو قتل نہ کیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اگر ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈالا جاتا تو ان پر ظاہر سی بات ان کو کھانا تو دینا تھا، وہ کھانا کھلانے کے جو اخراجات تھے وہ مسلم حکومت پر آنے تھے، اسلام کے جو خلیفہ ہے اس پر آنے تھے، یہ بھی کوئی عاقلانہ بات نہیں تھی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، آزاد کر دیا جاتا، یہ بھی کوئی عاقلانہ فیصلہ نہیں تھا۔ آج ان کو چھوڑ دیا، کل کو یہ پھر تیار ہو کر آ کر دوبارہ حملہ کر دیں گے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئیں گے، یہ بھی کوئی عقل والی بات نہیں تھی، عاقلانہ بات نہیں تھی، خلاف عقل بات تھی۔ اور چوتھی بات یہ تھی، یہ جو لوگ گرفتار ہو کر آئے ہیں ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے اور ان کو مالک بنا دیا جائے کہ ان سے کچھ کام لیتے رہیں اور ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بہت سارے احکامات فرمائے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ بہت سارے احکام غلاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب جب مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم ہو گئے تو حکومت پر اس کا خرچہ بھی نہ آیا، اس کا بوجھ برداشت حکومت کو نہ کرنا پڑا۔ ایک بندے کا خرچہ برداشت کر لے گا، اس کے بدلے میں اس سے کام لے لے گا۔ تو اب اس طریقے کو اگر دیکھا جائے، آپ اس کے بدلے میں یہ دیکھیں کہ اس کو اگر قتل کر دیا جاتا تو یہ بری بات تھی۔ یہ ہر ذی شعور آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ ان کو قتل کرنا تو اچھا نہیں تھا اور چھوڑنا بھی اچھا نہیں تھا، وہ دوبارہ طاقتور ہو کر پھر آ کے حملہ کر دیتے، جیلوں میں ڈالنا بھی ٹھیک نہیں تھا کہ ان کو کھانا کھلانا پڑتا۔ تو یہی ایک طریقہ تھا کہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا اور لوگ ان کو کھانا بھی کھلاتے، ان سے کام بھی لیتے۔ لہٰذا جو غلامی کا سلسلہ جو اسلام میں تھا یہ خوبصورت طریقہ تھا، ایک اچھا طریقہ تھا، یہ محبت والا طریقہ تھا۔ اور غلام مطلب آزاد چلتا پھرتا، اس کو جیل میں تو قید نہیں کیا جاتا، یہ مالک جو اس کو جیل میں قید کر کے تو نہیں رکھتا، بلکہ وہ آزاد پھرتا ہے، اس کے کام کاج کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو اس کی اصل حکمت بتلائیے کہ اسلام نے سلسلہ شروع کیوں کیا، کیسے اس میں اسلام میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اسلام نے غلاموں کے بارے میں کیا کیا احکام فرمائے ہیں وہ بتائیں ان کو، کہ اسلام نے غلاموں کے بارے میں کیسی کیسی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں دیکھی جائیں گی تو یہاں انسانیت کی محبت ہی نظر آئے گی انشاءاللہ۔
امید ہے کہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر اس بارے میں پھر پوچھنا چاہیں یا تشفی نہ ہو، دوبارہ مزید پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم پھر بھی حاضر ہیں۔